بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ یہاں پر اس مقصد سے حاضر ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا ہمارا اور آپ کا اس شخصیت کے لیے ہے جس نے غازی پور اور غازی پور سے باہر دین کو اور دینیا کو متعارف کرانے میں اور آگے بڑھانے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیا۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں اسی شہر کا، اسی محلے کا پیدا ہوں اور پرائمری سے لے کر پوری تعلیم ہماری حضرت محتمم صاحب کی نگرانی میں مکمل ہوئی، اور ہر طرح سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، مالی اعتبار سے بھی اور مشورے کے اعتبار سے بھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی کی مشورے سے میں نے پورا کام کیا، اور آپ کے ساتھ مجھے سفر کرنے کا بھی موقع ملا۔ ہم نے جو پایا کہ دین سے، علماء سے، بزرگوں سے، طلباء سے جو آپ کی محبت تھی، جو آپ چاہتے تھے ان کے لیے کرنا، شاید بہت سارے محتمم یہ کام نہیں کر پاتے۔ کوئی بھی طالب علم اگر کسی مدرسے سے اخراج کر دیا گیا، آپ کے ہاں آ گیا، حاضر ہو گیا، اپنے یہاں یا کسی اور کے یہاں آپ نے ضرور اس کو داخلہ کرایا اور اس کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ہر طریقے سے مدد کیا۔ آپ کے دو چار ساتھی تھے جن کو آپ خط لکھتے تھے، وہ آپ کو خط لکھتے تھے اور بات مکمل ہو جاتی۔ علماء اور بزرگوں سے، مدارس سے آپ کا کیا رشتہ تھا، کتنا محبت تھا۔ جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر سید حامد علی صاحب، ہمدرد یونیورسٹی کے اندر مدارس کے تعلق سے پورے ہندوستان کے علماء اکٹھا تھے، اور ہمدرد یونیورسٹی نے مدارس کی ایک فہرست بنانے کی کوشش کیا تھا اور بنایا بھی تھا۔ میں حضرت محتمم صاحب کے ساتھ موجود تھا میٹنگ کے اندر، انہوں نے مدارس کے اوپر کچھ کہنا چاہا، کہہ بھی دیا۔ وائس چانسلر جامعہ ملیہ بھی موجود تھے، ان کی رشتہ داری غازی پور میں تھی۔ جب محتمم صاحب کا، حضرت محتمم صاحب کا نمبر آیا تو آپ نے سید حامد صاحب کے اس بیان پر جو انہوں نے مدارس کے تعلق سے کہا تھا، ایسا جواب دیا، خدا کی قسم ایسا جواب دیا کہ حامد صاحب نے سید حامد صاحب نے اپنی بات کو واپس لے لیا، اور جامعہ ملیہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر اپنی جگہ سے اٹھا، ہم لوگ پیچھے تھے، آیا اور آ کر آپ سے مصافحہ کیا، سلام کیا، کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں؟ کہا میں غازی پور سے آیا ہوں، غازی پور میں فلاں گاؤں میں میری بھی رشتہ داریاں ہیں، آپ کو میں مدعو کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں۔ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مدارس کے تعلق سے غلط بیانی کر لے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ آپ کی فطرت میں تھی، آپ کی جرات میں تھی جواب دینا اور اس کو مطمئن کرنا۔ اور بزرگوں کے حال کے بارے میں آپ کا معاملہ کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب کی شان میں اپنا غیر تو غیر اپنا بھی اگر کہہ دے تو آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ دلی کے ایک مشاورت کی میٹنگ میں موجود تھے، دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا سالم صاحب قاسمی، بہار کے مائناز ادارہ جامعہ رحمانیہ منگیر کے محتمم مولانا ولی رحمانی جیسی شخصیت موجود تھی۔ ایک صاحب بمبئی کے تھے، انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ بیٹھے تھے محتمم صاحب، فرمایا عبدالباقی صاحب چلیے،
اٹھائیے بیگ, چلیے یہاں سے. ہم لوگ اٹھ گئے, چلنے لگے. مولانا سالم صاحب, مولانا ولی رحمانی صاحب, دیگر لوگ, ارے مولانا جلسہ صاحب رکیے رکیے, کہاں جا رہے ہیں؟ اب میں کہاں میں جا رہا ہوں؟ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی برا بلا کہے اور جلسہ سنتا رہ جائے. یہ برداشت نہیں ہو سکتا. کیسے آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں؟ آپ تو ایک بڑے ادارے کے محتمم ہیں, وہ بھی ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں. میرے بھائی اور دوستوں, اس شخص کو اپنی بات کو واپس لینا پڑا, تب جا کر ہم لوگ وہاں پر رکے اور پروگرام مکمل. تقریر کا وقت نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آگے بڑھائے اور جو ذمہ داری ان کے صاحبزادے کو دی گئی ہے اسے بھی بخوبی انجام دینے کی اللہ سے دعا و درخواست ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور حضرت محتمم صاحب کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. آپ نے تعلیم و تذکیر کارواں کے اعتبار سے 5 ضلع, 1-2 ضلع نہیں, 5 ضلع, غازی پور, مئو, بلیا, چندولی, یہاں تک کہ روہتاس میں ہم لوگوں کے ساتھ جو آپ نے سخت دھوپ کے اندر, تپتی دھوپ کے اندر, پریشانی کے ساتھ جو آپ نے سفر کیا, خدا کی قسم یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہم لوگ شادی آباد کی مسجد میں جا کر اکٹھا ہو گئے, بیٹھے, کچھ بات کہیں گے, کوئی بات سننے کو تیار نہیں, کوئی پانی دینے کو تیار نہیں. ایک شخص بوڑھا آیا اور ایک بتاشا دے کر واپس چلا گیا. ان لوگوں کی بات سننا مناسب نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں. مگر آپ ہمت نہیں ہارے, آپ ہمت اور یہ پہاڑ تھے, آپ کے اندر جرأت بہت زبردست تھی. جرأت تو ایسی تھی کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے بولنے سے تھراتے تھے, کانپتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جواب دے گا, منہ توڑ جواب دے گا, اس لیے کہ اس باپ کا بیٹا ہے جس نے جیل جانے میں اپنے آپ کو کہیں سے چھپانے کا کام نہیں کیا, پیچھے ہٹنے کا کام نہیں کیا. یہ ادارہ بھی اسی نقش قدم پر چلا ہے اور انشاءاللہ چلے گا. ہم تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں, پورے کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.